الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قیامت کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لیکن قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی ہیں، اور وہ قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی ایک ایسی نشانی کا ذکر فرمایا جو سب سے بڑا فتنہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے درمیان، اور وہ فتنہ ہے دجال کا فتنہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن جب آپ کے رب کی بعض آیات آ جائیں گی تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ جو اس سے قبل لوگ ایمان لا چکے ہوں گے ان کو ایمان فائدہ دے گا۔ وہ بعض نشانیاں آنے کے بعد جب اگر کوئی ایمان لے کر آئے گا تو ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب قرآن مجید چونکہ نازل ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام پر، قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر اگر کرنے والے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ ان سے بڑھ کر قرآن مجید کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ تین چیزیں ایسی ہیں، تین نشانی ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اب ذرا مطابقت دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ بعض نشانیاں تیرے رب کی جب آ جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تین نشانی ایسی ہیں کہ جب وہ آ جائیں گی تو کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وہ تین نشانیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، الدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها او کما قال، دجال کا خروج، دابۃ الارض کا خروج، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ تین نشانی ایسی ہیں کہ جب یہ ظاہر ہو جائیں گے تو کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں پر ایک لوگوں کا اعتراض میں رکھ کر اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، منکرین حدیث، ان کا کہنا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ حدیث کا تو وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دجال کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں، لہٰذا دجال نہیں آئے گا۔ یہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں۔ آپ نے آیت سنی سورۃ الانعام میں آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، جب تیرے رب کی بعض آیات آ جائیں گی تو اس دن کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی صحیح مسلم میں کہ تین نشانیاں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اور ان تین نشانیوں میں ایک دجال کا ذکر ہے۔ تو یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین نے دجال کے فتنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ کے یہاں کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اب پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہ 12 مہینوں کے نام کا ذکر ہے نہ 4 مہینوں کا ذکر ہے، وہ کون سے ہیں؟ لیکن صحیح بخاری میں اٹھا کر دیکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، یہ قرآن جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں کے نام ذکر کرنے کے بعد کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مہینوں کے نام لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، ہمارا ایمان ہے کہ یہی 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کے علاوہ نہیں ہیں۔ جن پر قرآن نازل ہوا وہی اس قرآن کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں پر دجال کے معاملے میں سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جب تیرے رب کی بعض نشانیاں آیات آ جائیں گی، کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہ قرآن نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرماتے ہیں کہ جب 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی، کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ان 3 نشانیوں میں ایک دجال کا ذکر ہے۔ لہٰذا قرآن مجید سے ہی دجال کا اشارہ ہمیں مل جاتا ہے، اور یہ بالکل حق ہے۔ دجال کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس بات کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو قرآن کا منکر ہے۔